نرم دل نرم مزاج لوگ علم کے بیج بوتے ہیں دل میں اور محبت کی سچائی کرتے ہیں. ہر طالب علم ایک کلی ہے جسے وہ کھلنے میں مدد کرتے ہیں. صبر سے سینچتے ہیں اور محنت سے سنوارتے ہیں. ان کی مسکراہٹ ایک خوشگوار خوشبو ہے جو طلبہ کے دلوں کو معطر کرتی ہے. ایسے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے دلوں میں راج کرتے ہیں، من کو اجلا کرتے ہیں اور روشنی بکھیرتے رہتے ہیں. اور آج ہمارے اس پروگرام میری آواز سنو میں ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو کہ تمام اسٹوڈنٹس کے دلوں پر راج کر رہی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سمینہ امین قادر، آپ نے یو کے سے پی ایچ ڈی کی، 40 سالہ تدریسی تجربہ رکھتی ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں بطور وائس چانسلر اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں. اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں تو 8 سال کا ان کا ٹینیور رہا ہے. میم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے بیٹا. میم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت آ کے خوشی ہوئی. میم آپ کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے. آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں سے بہت نامور شخصیات سامنے آئیں. قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی صاحب، ایسے لکھاریوں سے آپ کا واسطہ رہا کہ آپ نے ان کو پڑھا، ایسے خاندان سے آپ کا تعلق تھا. بحیثیت خاتون آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اس گھرانے میں پیدا ہونا آپ کی تربیت پر، آپ کی شخصیت پر کتنا اثر انداز ہوا؟ بیٹا پیدا ہونا تو اللہ کی مرضی ہے، اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی نہ مجھے کچھ پتہ ہے. مگر خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اس گھرانے میں پیدا ہوئی، اور پھر جو میری گروئنگ سٹیج تھی، جو نوعمری کی عمر تھی، اس میں ان لوگوں کا سایہ سارا وقت رہا. اور یہ بالکل فرق قسم کے لوگ تھے، بڑے کھلے دل والے اور کشادہ ذہن والے، جو نصیحت نہیں کرتے تھے بٹھا کے، نہ ڈانٹ ٹپٹ نہ نصیحت، بس اپنے عمل سے اس طرح آپ کو چلاتے تھے کہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور اصل میں تو یہ بات ہے کہ بیٹا جب آپ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قداور شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہو. وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے ماموں ہوتے ہیں، آپ کے ابا کے دوست ہوتے ہیں، ان کا چچا والا مقام ہوتا ہے. تو آپ مطلب یہ تو اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے اور کتنے فرق تھے باقی دنیا سے، اور ان کی تربیت کرنے کا انداز کتنا مختلف تھا. اس وقت نہیں پتا چلا. تو ان سے آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ میں بھی کوئی لکھاری بنوں، اس فیلڈ کی طرف جاؤں؟ آپ تو ٹیچنگ کے شعبے میں آ گئی، یہ کس طرح سے ہوا؟ جس طرح سب انٹرویوز میں بچے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کا بچپن سے شوق تھا، مجھے ٹیچر بننے کا بچپن سے شوق تھا. تو اس وجہ سے ٹیچنگ کے علاوہ کچھ سوچا بھی نہیں تھا. بیچ میں 1-2 دفعہ سوچا CSS کرنے کا، مگر پھر وہ بس ایک خام خیالی سمجھ کے چھوڑ دیا. ٹیچر بننے کا شوق تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایسا پروفیشن ہے جس سے آپ سارا وقت ینگ لوگوں میں رہتے ہو اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور معاشرہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے. تو میرے خیال میں میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے ٹیچنگ پروفیشن میں آنے کے. اچھا، لکھنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا، اور پتہ نہیں کیوں، کس وجہ سے نہیں. شاید وہ اتنے اچھے لکھنے والے تھے کہ یہ پتا تھا کہ اتنا اچھا کچھ نہیں لکھ سکیں گے، اور پھر برا لکھنے سے بہتر ہے بندہ نہ لکھے. کبھی کبھی میم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، ہم ان جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے ٹیچرز کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کہ ٹیچرز کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے؟ اچھا بیٹا، سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ کا نالج بیس ہونا چاہیے. آپ کا نالج بیس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو. اور یہ پکی بات ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنا آتا ہے اور آپ کتنا کلاس میں بلف کر رہے ہیں. یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اور میری بہت خوش بختی تھی کہ میں جب ماسٹرز کر رہی تھی، میں نے CB کالج سے ماسٹرز کیا تھا. بہت اچھے ٹیچرز تھے، بہت بڑے کشادہ ذہن والے لوگ تھے، جو مطلب یہ نہیں ہوتا تھا جیسے مطلب ایک تو آج کل درسی کتابیں اور گائیڈ بکس پہ لوگ چلتے ہیں اور پرانے پیپرز لے کے چلتے ہیں. ہمارا اس طرح کا کچھ نہیں تھا. اگر ایک آتھر ہے پڑھنا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک کتاب میں ایک کورس کی کتاب ہے لکھی ہوئی اگر کورس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کتابیں پڑھنی ہیں ان کی جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اس وجہ سے مطلب بہت اس وقت بہت سخت جسے ریگرس ٹریننگ ہوتے ہیں وہ ہوئی کہ بہت پڑھا، اور پھر اس کی عادت رہی پڑھنے کی. اور دوسری بات ٹیچرز کو، اچھا ہم سارا کچھ نہیں جان سکتے. اسٹوڈنٹس کو آپ کو یہ اعتماد دینا ہوتا ہے کہ یہ مجھے آتا ہے اور یہ مجھے پتہ نہیں، مگر یہ میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گی.
جب اسٹوڈنٹس کے سامنے آپ یہ کنفیس کر لیتے ہو کہ مجھے یہ نہیں آتا تو ان کو بھی ایک طرح کی تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا ان کو یہ نہیں پتا مگر انہوں نے کہا میں پتا کر کے بتا دوں گی، تو مطلب اس میں پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور بیٹا یہ پکی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کچھ لگا ہوتا ہے جس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹیچر کتنا جسٹ ہے، کتنا فیئر ہے، کتنا سچ بول رہا ہے. اور وہ آج کل بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ استاد کا احترام نہیں رہا یا عزت نہیں رہی، میرے خیال میں استاد نے خود اپنی عزت اپنے ہاتھ سے گنوائی ہے. کیونکہ میں دیکھتی ہوں جو اچھے ٹیچرز ہیں ابھی بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، مطلب آنکھیں بچھاتے ہیں والی بات ہے بہت، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا، اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محنت بھی کر لیتے ہیں. بالکل. اور میم ٹیچرز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ یہ روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کی عزت اور قدر و منزلت تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں اور ان کو نکھارنے میں اپنا ایک کردار انجام دیتا ہے. آپ کو ایک ایسا اسٹوڈنٹ بتائیں کہ جس پہ آپ کی نظر پڑی اور آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو بہت اچھے سے بہت کچھ کر سکتا ہے اور آج آپ کو فخر ہے کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ؟ اچھا بیٹا، میرے پہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس وقت آپ کی اتنی یونیورسٹیز میں میرے اسٹوڈنٹس وائس چانسلرز ہیں، تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو بہت اچھے نکلے. اور جب میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، دیکھو بیٹا بڑے شہر کی یونیورسٹی جو ہوتی ہے، بڑے شہر کا ماحول، اس کا ایک اپنا ایتھوس ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ایکسپوجر ہوتا ہے. جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں، ملتان کی یونیورسٹی میں لوگ، میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم کندھے پہ پانی کا ڈول اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور اس سے ہمارے سارے دن کا کاروبار چلتا ہے. اور وہ ہاسٹل میں آ کے اس وجہ سے خوش ہوتے تھے کہ نلکا کھولو تو گرم پانی، نلکا کھولو تو ٹھنڈا پانی، کچھ ایفرٹ نہیں کرنا پڑا. ادھر کے اسٹوڈنٹس کے اوپر جو محنت کی، اور ان میں سے جو پھر لمس میں گئے اور جو پھر سی ایس ایس کر کے ایک کسٹمز میں گیا، ایک فارن سروس میں گیا، اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا بہت مطلب ان کا اصل میں مجھے لگتا تھا کہ وہ محنت ہوئی ہے کیونکہ ان کا ایکسپوجر کوئی نہیں تھا. بڑے شہر میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح انٹرویو دینے جانا ہے، کیا کپڑے پہن کے جانے ہیں. مطلب ان جو میں ایم بی اے کی کمیونیکیشن اسٹڈیز کی کلاس لیتی تھی اس میں یہ سب چیز کورس میں شامل کی تھی. کیونکہ دیکھو جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے وہ لمس کا بھی ادھر ہی انٹرویو دینے جا رہا ہے اسٹوڈنٹ، آئی بی اے کا بھی جا رہا ہے، پنجاب یونیورسٹی کے جا رہا ہے، بہاؤالدین زکریا کا بھی جا رہا ہے. اس بچے نے ان سب سے مقابلہ کرنا تھا. تو اس لیے اس جگہ پہ پڑھانے کا جو میں نے 18-19 برس پڑھایا ہے، اس کا اس لحاظ سے بہت مزہ آیا کہ وہ ان بچوں کو گروم کیا جن کو میں گروم کر سکتی تھی. بڑے شہروں میں اور طرح کا ایکسپوجر ہے. یہاں کے بچے آلریڈی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف یو ہیو ٹو ریز دیم ہائی، یو ہیو ٹو میک دیم سور تاکہ وہ اڑ سکے. ان کو اس لیے ان کے ساتھ اور طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے. ان کو مطلب یہاں پہ امریکن سینٹر بھی ہے، یہاں برٹش کاؤنسل بھی ہے، یہاں پی این سی اے بھی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں. اور آج کل تو اس یونیورسٹی میں، فاطمہ جناح یونیورسٹی میں تو بہت اپرچونیٹیز ہیں. اس لیے یہاں اور طرح کی محنت ہے، یہاں اور طرح کی تسکین ہوتی ہے. یہاں کے بچے بھی ہمارے ایئرپورٹ پہ جاؤ تو ہر جگہ ہماری لڑکیاں آج کل، اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیز آر ویمن ہو آر گوئنگ پلیسز. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ یونیورسٹی بنی اور ہمارے فرسٹ مطلب میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامک اسٹڈیز کی بچیاں ایئرپورٹ پہ ہیں، امیگریشن کروا رہی ہیں، امیگریشن آفیسرز ہیں، اس طرح وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ اس وجہ سے اپرچونیٹیز بنی کہ یہ پہلی ویمن یونیورسٹی بنائی گئی، یہاں پہ لوگ آئے، انہوں نے پڑھائی کی اور ان کی ہم نے گرومنگ کی، ان کو انٹرنشپس کرائی، ان کو پروجیکٹس دیے، ان کو کانفیڈینس دیا کہ یو آر ان اے ویمنز یونیورسٹی بٹ اٹس اے مینز ورلڈ. So you have to compete in that world and you need the skill to manipulate that world and according to the way you want to run it. تو اس کی تسکین ہے. لیکن میم ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھی جس میں یہ تھا کہ 52% ویمن ان پاکستان جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں، جبکہ اوور آل لٹریسی ریٹ جو تھا وہ 62% تھا اور 72% جو تھا وہ مین کا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، تو ابھی بھی دیکھیں تو خواتین کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، اس میں کیا ریزن آ رہی ہے؟ بیٹا دیکھیں نا، آپ یہ سوچیں کہ ہم اسکول بنا دیتے ہیں اور ہم
بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسکول بنا دیتے ہیں، حکومت ہماری اسکول بنا دیتی ہے، اس میں ٹیچرز بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو گاؤں میں اسکول بنے گے، اس کی ٹیچر نے دوسرے گاؤں سے آنا ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہے اس میں آنا. وہ اگر اس نے ہفتے میں 5 یا 6 دن آنا ہے، وہ 3 دن آتی ہے. اور بچے بھی مطلب لڑکیوں کو لوگ دوسرے گاؤں نہیں بھیجیں گے پڑھانے کے لیے، جہاں ان کی ایکسیسیبلٹی، ایکسیس ٹو ایجوکیشن اگر آسان کرتے ہیں تو وہ بہت مطلب لوگ بھیجنے پہ راضی ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہے کہ ایک تو کثیر الاولاد ہوتے ہیں لوگ، اور اس کا یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑی بہن پالتی ہے، اس وجہ سے اس کو اسکول نہیں بھیجنا کہ ماں نے بھی اگر کام پہ جانا ہے یا کھیت میں کام پہ جانا ہے یا کسی کے گھر میں کام پہ جانا ہے تو بڑی بچی لیکن اب تو بہت چینج نہیں ہو گیا. اب تو بیٹا شہر میں آپ کو لگتا ہے چینج ہو گیا ہے، مگر آپ کے گاؤں میں آپ کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں نہیں چینج ہوا. ان میں وہی ہے کہ مطلب اگر ایکسیس ہے، قریب ہے اسکول تو وہاں بھیج دیں. اچھا بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھ لینا، انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں، 11 سال سے بڑی ہو گئی ہیں، اسکول نہیں گئی، وہ ہفتے میں دوپہر کے بعد آئیں، 2 گھنٹے کے لیے آئیں، ہفتے میں 3 دن آئیں، اور ان کو 1 کلو چاول دیا جائے گا. تو لٹریسی ریٹ ان کا کہاں گیا ہے؟ ہمیں بھی کچھ اس طرح کا انسینٹو نہ دیں، مگر کچھ ایکسیس ٹو ایجوکیشن فراہم کریں، قریب کریں، تاکہ بچیوں کو لوگ بھیجیں، ان کو یہ فکر نہ ہو، اور ٹیچرز کو بھی نہ مشکلات کا سامنا کریں ان اسکولوں میں جا کے پڑھانے کے لیے. کیونکہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے تو پھر ایک گاؤں سے نکلیں، پھر لاری لیں، پھر لوری لے کے وہ دوسرے گاؤں جائیں، پھر پیدل چل کے جائیں. اور سردیوں میں جہاں آج کل دیکھیں کیا حال ہے، اسموگ کتنی ہے، دھند کتنی ہے، جب وہ دھند چھٹے گی تو وہ پہنچیں گی نا. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو آپ نے زیر غور دیکھ کے کسی کو ان مسائل پہ غور کرنا ہے، اور پھر ان کے اوپر غور کر کے اس طرح کی ایجوکیشن فراہم کرنی ہے جو جس پہ ایکسیس آسان ہو. میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں کہ مظفر لڑکے کالج میں مجھے ایک ریسرچ کے سلسلے میں جانا تھا، بوائز کالج میں. تو انہوں نے کہا انگریزی کی کلاس 8 بجے ہوتی ہے. جب میں اپریل کا مہینہ تھا، میں 8 بجے پہنچی تو انہوں نے کہا سوری اب 10 بجے کلاسز شروع ہوتی ہے کیونکہ پھر لڑکوں کو گندم کاٹنے جانا ہوتا ہے. سو دے ایڈجسٹڈ دا کالج ٹائمنگز اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس نیڈس، کیونکہ دانے زیادہ ضروری ہیں، وہ سال بھر کے لیے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، کلاس دیر سے شروع کریں گے تاکہ بچے آرام سے دانے کاٹ کے صبح گھر جا کے نہا دھو کے 10 بجے آ جائیں. تو I think that's a very good idea کہ you adjust according to your circumstances and make education easily available to your students. میم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی نے اب جو ہے وہ تعلیم کو بھی بہت زیادہ اثر انداز کر دیا ہے. اب جہاں کہیں آپ دیکھیں گے آپ کو اے آئی کا تذکرہ ضرور ملے گا، چاہے وہ ریسرچ کی فیلڈ ہو یا چاہے وہ آپ کی پروڈکشن کی فیلڈ ہو. اگر ریسرچ کی فیلڈ کی طرف بات کریں تو اے آئی جنریٹڈ ریسرچ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بیٹا دیکھو نا، جو سکہ رائجل وقت ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو استعمال نہیں کرو گے تو آپ کنگال ہو جاؤ گے. اس لیے اس کے خلاف تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. صرف ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس کو جوڈیشیس استعمال کرنا سیکھنا ہے کہ آپ کا ذہن اے آئی سے کہیں بہت بڑا ہے، اور اس میں خیالات کس طرح سے آ سکتے ہیں اور کس طرح سے چل سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو لے کے چل سکتے ہیں. دیٹ از ویری ڈفرنٹ فرام واٹ اے آئی از گوئنگ ٹو ڈو. AI is a tool, learn to use it, and learn to use it as a tool. Don't let it substitute your mind for you. جو آج کل بہت ہے کہ کٹ اینڈ پیسٹ کر لیا اور لگا دیا، وہ that is not research. That is not research. Important بات یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، اور آپ اس کو اس طرح سیکھیں کہ اس کو آپ نے ایک صحیح طریقے سے کس طرح استعمال کرنا ہے. جو چیز بیٹا رائج ہو جاتی ہے اس کو چلنا پڑتا ہے. مگر آپ دیکھیں نا کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں، جو کووڈ کے زمانے میں ہمیں پتہ چلا کہ آن لائن کلاسز جو چھوٹے بچوں کی ہوئی ہیں، ان بچوں کی سوشل سکلز نہیں ہیں. ان بچوں کی سوشل سکلز نہیں ہیں. آپ اسکولس اتنا، جو باہر کے اسکولس ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، کینیڈا کے، فن لینڈ کے، وہ اتنا ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو انٹیگریٹ اس طرح کیا جائے کہ وہ آپس میں رابطے رکھ سکیں، بات کریں انسٹیڈ آف ورکنگ آن دیئر ٹیبس. تو یہ ساری بات ہے. اچھا جب چیز ہے اس کو استعمال تو کرنا ہے، ہم ڈینائی نہ کریں اپنے آپ کو اس کے استعمال سے، مگر اس کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ ہمارے ہاتھ میں رہے. میں چاہوں گی کہ یہاں پہ وہ آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیں کہ آپ کی ریسرچ کے ساتھ کیا ہوا تھا. 1984 والی جو ریسرچ تھی آپ کی، ایک اسٹوڈنٹ نے آپ کو آرٹیکل بھیجا تھا اپنا، تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور شیئر کریں. اس سے بڑی ہمیں سوچنے کا بہت جو ہے نا تھاٹ پرووکنگ ہے وہ، کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں.
ایک اسٹوڈنٹ نے آرٹیکل بھیجا جو اتنے عرصے پہلے میں نے لکھا ہوا تھا. اب جب میں اس کو پڑھ رہی تو میں دیکھی جو یہ بڑا فیملیئر آرٹیکل ہے, یہ بڑا فیملیئر ہے, یہ بڑی مطلب میں نے یہ کہیں پڑھا ہوا ہے, میں نے کہیں یہ پڑھا ہوا ہے. اور جب وہ میں اس کے ریسرچ والی چیز پہ پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو میری 84 کی ریسرچ تھی جو چھپ چکی تھی, اور وہ اس نے این مین اسی طرح اٹھا کے ڈیٹس چینج کر کے کر دیا تھا. تو دیٹ از ناٹ آن, دیٹ از ناٹ آن. بیٹا اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں نہیں ساری دنیا میں ہے, تبھی تو اتنے زیادہ پلیجرزم کی پالیسیز بنی ہیں اور اتنی چیزیں چلی ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ درست نہیں. یہ ساری انسان ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے. جہاں اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے. جہاں اکاؤنٹیبلٹی کم ہے وہاں وہ کہتا ہے کہ اچھا میں ذرا دائیں بائیں ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں. سرشت انسانوں کی ایک جیسی ہی ہے, اس لیے مطلب اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. مگر I think this is not a good example. There are lots of people who work very hard to do original research, write original articles. ان کو پھر ہم بیچاروں کو پیس دیتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ, which is not fair. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیچرز کی صرف نگاہ تیز نہیں ہوتی ہے, ان کا جو دماغ ہے نا وہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے. ان کی یادداشت جس ایج میں بھی وہ ہوں گے بہت تیز ہے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کہاں سے یہ کٹ پیسٹ کیا ہے. یہ ضرور پتہ چل جائے گا, یہ نہیں شاید پتہ چلے گا کہاں سے کیا ہے, یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کٹ پیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم مجھے بتائیں کہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, آپ بہت سی کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں, جب کبھی آپ کے آفس میں جائیں تو کوئی نہ کوئی کتاب آپ کی ٹیبل پر ضرور ہوتی ہے. آج کل آپ کی ٹیبل پہ ایک کتاب ہمیں راجا گیٹ پڑھی نظر آ رہی ہوتی ہے. میں چاہوں گی اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ اس کتاب کی جو ٹرانسلیشن کر رہی ہیں. بس بیٹا تھوڑی سی رہ گئی ہے, کوئی 50 صفحے رہ گئی ہیں, اور یہ بہت میری خواہش تھی کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اور بانو قدسیہ نے جب لکھی تھی اس وقت بھی میں حیران ہوتی تھی کہ کس طرح لکھی, اور اب جب آج کل ٹرانسلیشن کر رہی ہوں تو اس پہ اور بھی حیران ہو رہی ہوں کہ کس طرح وہ کتاب لکھی گئی ہے, اور اتنی اس میں سوچ ہے, اور اتنی وہ آج کل کی ضرورت ہے. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ رزق حرام اور رزق حلال ہے, اور جس کی اب تشخیص بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ فضی ہو گئی ہے, کہ آپ فرض کر کے رکھتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اور اس میں اس کی بڑی ڈبیٹ ہے اس کے اوپر. اور میں تو اس لیے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس ایک عورت جو بالکل ٹکی ٹھہری گھریلو عورت تھی, اس نے کس طرح اس کا ذہن چلتا تھا, اور اس نے کس طرح وہ کتاب لکھی ہے, اور اس میں کیسے کیسے مسائل کا ذکر ہے. اور اب جب ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو لکھاری ہیں وہ ممتاز مفتی ہیں, اشفاق احمد ہیں, باقی قدرت اللہ شہاب ہیں, ابن انش ہے. ان کی کتابوں میں مطلب فارسی اور عربی کا تو ہمیں پتہ ہے, فیض صاحب نے بھی استعمال کیا ہے, مگر بانو قدسیہ کی کتاب میں سنسکرت بھی بہت آتی ہے. اس کے بھی مطلب بہت ساری جو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے مجھے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے, معنی جو متبادل الفاظ ہیں کہ کیا ہوں گے اور انگریزی میں ان کو کس طرح کنوے کریں. اور یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دے آر ٹرانسکریٹنگ, کیونکہ آپ صرف ایک زبان نہیں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے, ایک آپ کا کلچر ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے, تو اس لیے یہ کافی مطلب دماغ سوزی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے میم, آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اپنے تھرو آؤٹ اس کیریئر میں آپ نے کن چیلنجز کا سامنا کیا اور ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا تھا؟ بیٹا میرے پہ تو اللہ کی بڑی مہربانی رہی ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز نہیں آئے. میں نے جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کام کرنا شروع کیا, چھوٹا سا انگریزی کا ڈپارٹمنٹ تھا اور نئی یونیورسٹی تھی, نیا ڈپارٹمنٹ. اچھا یہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ تینوں یونیورسٹی میں جب کام کیا تو یہ تینوں یونیورسٹیز نئی تھیں بالکل. علامہ اقبال یونیورسٹی کے بنے ہوئے 2 برس ہوئے تھے, اور وہاں جب میں نے جاب شروع کی چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ تھا اور بہت خوشگوار ماحول تھا. جو ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے وہ ہم سے بہت بڑے تھے, پروفیسر ریاض حسن, بہت قابل شخص تھے. ریکارڈ ہے کہ 4-5 سال جو میں اس ڈپارٹمنٹ میں رہی کہ کبھی انہوں نے کسی نائب کاتب کو بھیج کے کہا ہو کہ میرے کمرے میں آئے میٹنگ کے لیے. خود اٹھ کے آتے تھے اور کہتے تھے اچھا میرے کمرے میں پی لو, یا انگریزی بولتے تھے یا پنجابی بولتے تھے, اچھا اکٹھے مل کے پی لیں گے, اتنے آ کے گل کریو. تو اس سے ایک بہت اچھی تربیت ہوئی کہ خوشگوار ماحول کس طرح رکھتے ہیں. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں جا کے تھوڑا سا مشکلات کا سامنا اس طرح کرنا پڑا کہ اٹ واز اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی, اور ان کو ایک خاتون کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل لگتا تھا, ایک چیلنج لگتا تھا بہت سارے بندوں کو. اور وہ بہت چیزوں کا بدلہ لیتے تھے اس طرح سے کہ میری پہلی کلاس ہوتی تھی اور میری لاسٹ کلاس ہوتی تھی, اسٹوڈنٹ کی ہر ٹرپ کو کہتے تھے میڈم ساتھ جائیں گی. اچھا
जो कहते थे वो मैं करती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब मतलब आपने नौकरी करनी है तो नखरा तो नहीं ना कर सकते, तो फिर ये मेरी चॉइस थी कि मैं कर रही हूँ। मगर बहुत लोग अच्छे भी थे, बहुत उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत कदर की, और अभी भी मतलब मुल्तान जाती हूँ तो लगता है अपने मैके जा रही हूँ। तो फिर आप तो बहुत लकी रही ना कि आपको जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो भी बहुत अच्छा मिला। लेकिन अभी आजकल की जो ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से वो बैलेंस करें? बेटा देखो, वही 24 घंटे होते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, और आपको इस तरह से अच्छा, ज़रा सा डाइग्रेस करूँगी कि जब औरत जॉब करती है ना, तो उसके पीछे जो उसका घर होता है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो ठीक जॉब नहीं कर सकेगी। इसलिए आप जो आजकल माशरे में बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला, उसकी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है अबाउट मेंस एम्पावरमेंट टू लिव विद एम्पावर्ड वुमेन। क्योंकि आप औरतों को एम्पावर कर देंगे और बाकी सोच अगर बिल्कुल उसी तरह रहेगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे जो इतनी आसानी रही ज़िंदगी में जॉब करने की और अपने जॉब चैलेंजेस से, मतलब टू मीट माई जॉब चैलेंजेस विद पीसफुली, वॉज द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड। एक तो वी वर बोथ इन द सेम प्रोफेशन, उसका बड़ा था कि ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट माई चैलेंजेस वर, और दूसरा मतलब ही वॉज वेरी सपोर्टिव। मैंने अपना पीएचडी शादी के बाद किया, अपना मास्टर्स जो था एमफिल वो शादी के बाद किया, इंग्लैंड जाके किया मास्टर्स भी और पीएचडी भी सब जाके किया है, और उसकी सपोर्ट की वजह से किया। इसलिए जो ख़वातीन हैं वो जब जॉब करती हैं तो, और यूनिवर्सिटीज़ में करती हैं जहाँ पे अब 9 to 5 वाली जॉब हो गई है ना, तो उनके पीछे जो उनके घर के लोग हैं उनको सपोर्टिव होना है। सबसे पहले उनको सपोर्टिव होना है, और उसके बाद फिर उनको खुद देखना है कि उन्होंने, आप जॉब करने आते हो, आपने 2 क्लासेस पढ़ाई हैं दिन की, तो बाकी टाइम में आप बाकी अपना जो रिसर्च का काम है अगले दिन के लेक्चर्स की तैयारी करके जाओ, ताकि जब आप घर जाओ तो आप जहनी तौर पे यकसुई से घर को टाइम दे सको, क्वालिटी टाइम टू योर हाउस, टू योर हस्बैंड, टू योर फैमिली, टू योर चिल्ड्रन, विच इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप यहाँ बातें करते और चाय पीते चले जाओगे और घर जाके तैयारी करोगे, देन यू आर नॉट बीइंग फेयर टू योर फैमिली और टू योर जॉब। So it is very important that you manage your time judiciously and in such a way कि जो इस जगह का काम है वो दफ्तर में हो जाए, जो दफ्तर का काम है, जो घर का काम है, वहाँ पे आप उसको पूरी तवज्जो से कर सकें। एंड द पीपल इन द हाउस हैव टू अंडरस्टैंड कि वही उतनी ही जान आपकी होती है ना जितनी किसी मर्द की है, और आप जाते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खाना भी पकाओ, आप कपड़े भी धो, आप इस्त्री करके भी दो। ये इस तरह बहुत मुश्किल है, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब तो शुक्र है 2 छुट्टियां होती हैं हफ्ते में, तो एक दिन आप घर की कुकिंग इस तरह करके रख लो कि बाकी हफ्ता उसी को आप मतलब रिप्लेनिश करते रहो, कि चलते रहो। आप, मैं तरकीबें नहीं बता रही हूँ मगर आप इस तरह मैनेज कर सकते हो, आप इस तरह मैनेज कर सकते हो, और सारी चीज़ें इस तरह मैनेज कर सकते हो ताकि बच्चे भी आपको गिल्ट ट्रिप पे ना भेजें। बच्चों को ये बताओ कि माँ आ गई है, अब ये हमारी है, और हम इससे बात कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकती है, इसके साथ काम कर सकते हैं। वो इसी वक्त मुमकिन है व्हेन यू लर्न टू मैनेज योर टाइम। और टाइम बहुत होता है, ये जब ख़वातीन मेरे से कहती है ना कि नहीं टाइम ही नहीं मिलता, आई डोंट बाय दैट। क्योंकि आपके पास टाइम होता है, आप यहाँ 8 घंटे के लिए आए हो, अगर आपने 3 घंटे क्लासेस ली हैं, बाकी 5 घंटे हैं ना आपके पास। ओके, कीप 1 hour फॉर योर लंच एंड योर नमाज एंड योर सोशलाइजेशन, बाकी आप 4 घंटे अपना काम करो ना, अपनी रिसर्च करो, 2 घंटे तैयारी करो या जो भी करनी है, देन यू गो होम विद कामनेस एंड विद पीस ऑफ माइंड। और इसके लिए घर वालों को भी इस चीज़ के लिए राज़ी होना चाहिए कि आप थके भी आए हो, यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड देन यू आर अवेलेबल फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। बात भी हुई है कि टाइम को मैनेज हमें खुद करना है। दिन के अगर 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटों को आप डिवाइड कर लें। 8 घंटे आपने ऑफिस में दिए, 8 घंटे आपके अपने रेस्ट पर, 8 घंटे जो है वो आपकी फैमिली के। यकीन